بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ خان کو بچانے کے لیے ایک بار پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو گئی ہے۔ کاؤنٹر اٹیک شروع ہو گیا ہے۔ خان صاحب کی کل کے مقدمات میں ضمانت ہو گئی، لیکن جس طرح وہ عدالت میں پیش ہوئے اس نے اور کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ خان صاحب نے انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر عدالت میں پیشی دی، اور جن لوگوں نے حفاظتی شیلڈ اٹھا رکھی تھی وہ بھی جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان تھے۔ اگر خدا نخواستہ خان پہ حملہ ہوتا تو وہ لوگ مارے جاتے جنہوں نے وہ شیلڈیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ تو خان اتنا بہادر ہے کہ عدالتوں میں جب پیش ہوتا ہے تو چھپ چھپ کر پیش ہوتا ہے، اور چھپنے کی عادت ان کی نئی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اب یہ پرسیپشن بہت مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ چھپ کر کھیلتے ہیں اور چھپ کر ہی وار کرتے ہیں۔ اسی طرح خان صاحب نے ایک تاثر تو دیا ہے کہ وہ عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ضمانت چاہیے تھی، تو جب ضمانتوں کے لیے پیشی ہوتی ہے تو خان صاحب جو ہے وہ اسی طرح پیش ہو جاتے ہیں، چھپ کر، ڈر کر، اور قانون کے احترام میں گرتے پڑتے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جن کیسوں میں انہیں پیش ہونا ہے وہاں وہ پیش نہیں ہوتے، اور وہ کیس ہے فرد جرم جہاں ان پہ عائد ہونی ہے، اور جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے۔ تو خان صاحب کی حکمت عملی بڑی سیدھی سی اور واضح ہے، اور اب انہوں نے اپنا ایک جو خفیہ ہتھیار ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کو بتائیں گے پارلیمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ مشترکہ اجلاس آج ہو رہا ہے، اور فوج کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایوان میں امن و امان کی صورتحال ایک بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی گفتگو ہونے کا امکان ہے، اور پچھلے دنوں جو جوڈیشل کمپلیکس پر حملے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی قرارداد منظور کی جا سکتی ہے۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے پارلیمنٹ کا اجلاس، جو پی ٹی آئی کی فیوچر کی سیاست کا تعین کرے گی، لیکن اس دوران جو غیر ملکی دباؤ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ایک اور خبر، کل رات پاکستان سمیت پورے خطے میں، پورے ریجن میں خوفناک زلزلہ آیا، اور یہ زلزلہ ایسا تھا جس نے لوگوں کو دہلا کے رکھ دیا۔ 6.5 ریکٹر سکیل پہ یہ زلزلہ تھا، اس سے کئی عمارتیں دہل کر رہ گئی، اور اس کی جو ویو ہے وہ اس کی شدت بہت زیادہ تھی، باقاعدہ عمارتیں ہلیں۔ اور یہ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا یہ اسی نوعیت کا زلزلہ تھا، اور لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن چونکہ عمارتیں بہت زیادہ اس میں شیک ہوئی، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، اور یہ کراس دی پاکستان تھا، یعنی پورے پنجاب میں اور فرنٹیئر میں یہ زلزلہ محسوس کیا گیا، انڈیا تک میں اس کی ویو گئی ہے، اور اس میں کچھ اطلاعات ہیں نقصان کے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کسی بڑی آفت اور کسی بڑے حادثے سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن دوسری طرف سیاست پورے عروج پر ہے، اور فوج کے اندر بغاوت کی خبریں بھی عام ہیں۔ بغاوت ہو رہی ہے یا بغاوت پھیلائی جا رہی ہے، بغاوت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لگتا یوں کہ جب سے عمران خان کی جماعت کو کالعدم قرار دینے کی باتیں شروع ہوئی ہیں، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم تنظیموں کا ایک مجموعہ ہے، ایک لشکر ہے، ایک جتھا ہے، تو ان کو بین کیا جا سکتا ہے، حکومت اس کے لیے سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے۔ تو بہت سے جو غیر ملکی طاقتیں یا اندرونی و بیرونی ہاتھ وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ فوج ہے، حکومت ہے، پاکستان کی معیشت ہے، یہ تمام چیزوں کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے، اور فوج کے اندر بغاوت کی خبریں باقاعدہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج میں بریگیڈیئر لیول کے جو افسران ہیں وہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ تو یہ خبریں جو بھی پھیلا رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ پاک فوج سے نکالے ہوئے چند لوگ ہیں جو کہ فوج کے ریپرزینٹیٹو ہونے کا دعویٰ کر کے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ ایک طرف ان کی فوج کے جوانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ان کی فوج کے اندر، ان کی کمانڈ کے اندر بغاوت کی خبریں، یہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ حکومت کا معاملہ ہے۔ تو یہ چاروں طرف سے ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اور اس وقت حکومت سے زیادہ فوج انڈر اٹیک ہے، اور فوج کے لیے بڑا امتحان ہے، اور یہ کسی بھی آرمی چیف کے نروز کا بڑا امتحان ہے۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب سے آرمی چیف بنے ہیں، یہ پہلی بار ان کے لیے مشکل امتحان شروع ہوا ہے، اور پہلی بار وہ شاید اس امتحان میں پڑے ہیں جہاں پہ چاروں طرف سے ان کے اوپر ایک دباؤ آ رہا ہے۔
قوم ان کے ساتھ ہے، اس بات کا انہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں گے ان کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہوگی. وہ فیصلے میرٹ پہ کریں، درست کریں، عزم و ہمت کے ساتھ کریں، پورے یعنی ایمانداری کے ساتھ کریں. ان کے ان تمام فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوگی. یہ میرا ایمان ہے کہ فوج کے اندر اگر کچھ عناصر ایسے ہیں، دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو ہے نا، پولیٹیکل طور پر فوج بھی اسی طرح تقسیم ہے جس طرح ملک میں تقسیم ہے. تو یہ مہربانی خاص صاحب کی، انہوں نے پورے ملک کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی شعبہ کیا، کوئی گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. تو فوج کے اندر بھی لوگ باتیں ضرور کرتے ہیں، کچھ لوگ خاص صاحب کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ نہیں کرتے ہوں گے، کچھ موجودہ حکومت کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ نہیں کرتے ہوں گے. اب موجودہ حکومت نے یقینی طور پر اپنی کریڈیبلٹی میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس کو لوز کیا ہے. تو یقینی طور پر پھر دباؤ یہ آتا ہے فوج کے اوپر بھی، اور فوج سے ہمیشہ یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جب عمران خان تھے تب بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ عمران خان جتنی نالائکیاں کر رہا ہے فوج پیچھے ہٹ جائے اور ان کا ساتھ چھوڑ دے. ہاں صاحب کے تو اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 3 ماہ بعد ہی یہ کہانی شروع ہو گئی تھی کہ لوگوں نے فوج کے اوپر تنقید شروع کر دی تھی کہ کس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ہے. 6 ماہ بعد پھر جنرل آصف غفور آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو جو ہے مزید 6 ماہ دے دیں اور مثبت خبریں جو ہے وہ پھیلائی جائیں. تو فوج کی اس کوشش کے باوجود کہ مثبت خبریں پھیلائی جائیں یا مثبت خبریں دی جائیں، خاص صاحب کی کوئی حکومت کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا. تو خاص صاحب کی حکومت کے حوالے سے تنقید بہت زیادہ تھی. یہ تو کووڈ آ گیا اور پھر کووڈ نے ان کی حکومت کو سپورٹ کر دی. لوگوں کی توجہ جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی بجائے اپنی جانیں بچانے پر چلی گئی اور پولیٹیکل سرگرمیاں بھی باندھ پڑ گئی اور خاص صاحب نے ان لوگوں کو اٹھا کے اندر بھی کر دیا. تو بہت ساری چیزیں ہو گئی تھی. تو خاص صاحب کی حکومت کو 4 سال نکل گئی. تو اب اسی قسم کا دباؤ موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی فوج پر ہے کہ حکومت کی کارکردگی معیشت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے نہیں، لیکن وہ چیزیں نظر آتی ہیں، چیزیں بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب بھی جو حالات کی خرابی ہے اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. اور IMF کے ساتھ اگر پاکستان کے معاملات ڈیل ہو جائیں، طے پا جائیں، تو پاکستان معاشی بحران سے تو نکل سکتا ہے. اور معاشی بحران سے اگر نکل آئے گا تو سیاسی اسٹیبلٹی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن IMF چونکہ امریکہ کے نرگے میں ہے اور امریکہ بہادر اس وقت عمران خان کو حکومت سے باہر نکالے جانے پر ناراض ہے. خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تو ان کا پہلا ٹارگٹ امریکہ تھا اور امریکہ سے ایک سائفر آیا تھا. اس سائفر کی بنیاد پر پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ تھریٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہیں نکالا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو نکالا ہے، ان کو اقتدار سے باہر نکالا ہے، اور پاکستان میں کچھ لوگ ان کے ہینڈلرز بنے ہیں، سہولت کار بنے ہیں. ان کی مدد سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے. یہ خان صاحب کا کافی عرصے تک یہ بیانیہ رہا. پھر انہوں نے اس بیانیے میں امینڈمنٹ کرنا شروع کر دی اور یہ کہا کہ یہ سائفر پاکستان سے امریکہ کو گیا تھا اور امریکہ کو بتایا گیا تھا کہ جی عمران خان وہ آپ کے خلاف ہے جبکہ میں امریکہ کے خلاف نہیں تھا. تو یہ غلط فہمی پیدا کی گئی تھی. تو عمران خان صاحب نے اس کو ٹویسٹ دے کر اب بالکل ہی اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کی ہے اور اب وہ اس بیانیے سے قطعی طور پر نکل چکے ہیں. اور اب حالت یہ ہے کہ جب سے حکومت نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، جب تک حکومت نے عمران خان کے بیانات کا نوٹس نہیں لیا تھا اور ریاست جو ہے وہ خان صاحب کو سیاسی رہنما سمجھ کر ڈھیل دیتی رہی، اس وقت تک خان صاحب کی سیاست چمکتی رہی. تو حکومت بھی سمجھتی رہی کہ چلے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ آپس میں پہلے بڑے شیر و شکر تھے، اب لڑائی ہو رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ بھی کچھ سبق مل جائے گا اور عمران خان صاحب کی لڑائی بھی اتنی زیادہ گہری ہو جائے گی کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کبھی انہیں اقتدار میں آنے نہیں دے گی. تو اس لڑائی میں یہ لڑائی تو ہو گئی لیکن اس کا نقصان حکومت کو بھی ہو گیا کہ خان صاحب اور اتنے طاقتور بن گئے ہیں کہ انہوں نے وہ ووٹ بینک اپنا یا پاپولیٹی گین کر لیے اور وہ ان کے جو جلسے ہیں پہلے سے زیادہ بڑے ہونے لگے اور انہوں نے بائی الیکشن بھی جیت لیے. لیکن جب ریاست کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بات حد سے بڑھ گئی ہے اور ریاست نے پھر ڈنڈا اٹھا لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو اب وہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ جو کہ عمران خان کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور زلمے خلیل زاد، سینیٹر جیکی روزون کانگریس میں، مائک لوون اور امریکی محکمہ خارجہ کی جو انسانی حقوق پر رپورٹ ہے،
اور پھر اس کے علاوہ جو آسٹریلین ہائی کمشنر نے کل شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو صبح ناشتے کے اوپر ملا کر غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ ایک بڑی ہیوج تعداد تھی جس میں یورپین اور مسلم یہ تمام سفیروں کو بلا کر پھر وہاں پہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب نے بتایا جی کہ یہ حکومت ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور ہم بڑے پاپولر ہیں, ہمیں بین کیا جا رہا ہے اور ہماری قیادت کو نائل کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا, بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہے. اور زلمے خلیل زاد نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے وہ پوری صورتحال, وہ پوری کہانی کھل گئی ہے اور کٹا باہر آ گیا. کہ امریکہ کے سابق مندوب برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کیا, رات گئے اور انہوں نے کہا کہ اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے پاکستان کی حکومت نے عمران خان کو ریاست کا اولین دشمن قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایسے اقدامات پاکستان کے سیاسی, معاشی اور سیکورٹی بحران کو گہرا کر دیں گے. سیاسی, معاشی اور سیکورٹی بحران, یہ تین انہوں نے نام لیے. انہوں نے کہا پہلے ہی کچھ ممالک طے شدہ سرمایہ کاری منصوبے معطل کر چکے ہیں, آئی ایم ایف کی سپورٹ اب تک مشکوک ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات کیے گئے تو پاکستان کی بین الاقوامی سپورٹ کم ہو جائے گی اور اس سے سیاسی افراتفری اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوگا. تو اس سے زیادہ کھلی دھمکی اور ہو نہیں سکتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو زلمے خلیل زاد ہے یہ تو ٹرمپ کی جماعت کا تھا, لیکن یہ واحد شخص ہے جن کو بائیڈن نے بھی اپنے دور حکومت میں کنٹینیو رکھا, اور ان کے تعلقات سی آئی اے سے اور باقی سے وہ ہیں. بنیادی طور پر یہ مسلم نژاد ہیں. تو انہوں نے یہ جو ٹویٹس کیے ہیں اس کے بعد اس بات میں کوئی دو رہا. اس کے بعد امریکی کانگریس کی بھی ایک خاتون نے کہہ دیا کہ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو جو لابنگ کی جا رہی ہے بیرون ملک, اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان کو اب باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی, اور پاکستان کو بتا دیا کہ اگر تم نے ہماری مرضی پر عمل نہ کیا تو یہ سائفر سے بھی بڑی کہانی شروع ہوئی ہے. اور یہ اصل رجیم چینج سازش جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے. یہ جو خاص اب امریکہ کرتے تھے تو ہم پہلے دن کہتے تھے کہ امریکہ اور خان جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. اور اس نورا کشتی کا نتیجہ تھا کہ خان صاحب نے لوگوں کو امپریس کر لیا اور پھر لوگوں نے امریکہ سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو ووٹ دیے, بائی الیکشن یہ جیتے. تو اب وہ بالکل حقیقت جو ہے نا وہ عیاں ہو چکی ہے اور بالکل اوپن ہو چکی ہے, اور خان صاحب کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ ہے وہ ان کی مدد کو آ چکی ہے. تو خان صاحب کو اس بات کا احتمال ہے, اب حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت اور ریاست کیا اتنا پریشر لے پائے گی. میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور یہ دباؤ آرمی چیف پہ آ رہا ہے کہ کیا ہم اپنی یعنی سیکورٹی کمپرومائز کریں گے. اب عمران خان کو بین کرنے سے سیکورٹی کیسے کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ کو جو آپ کی سیکورٹی کے لیے جو ہمیں بہت ہم ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر, اور پاکستان کے پاس جتنے ہتھیار, بڑے ہتھیار, جہاز, ان سب کی جو مینٹیننس ہے, پرزوں کی دستیابی ہے, سب امریکہ سے ہوتی ہے. تو سیکورٹی تھریٹ تو ہے کہ اگر امریکہ سپورٹ بند کر دے گا آپ کی, اور پھر آئی ایم ایف کو کہے گا کہ آپ کو ہیلپ نہ کرے, جو کہ وہ کہہ رہا ہے, اور سعودی عرب اور یو اے کو پہلے ہی روک چکا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جس سے پاکستان کے اوپر پریشر آ رہا ہے, اور صرف اس وقت کوشش ہے عمران خان کو بچانے کی اور واپس حکومت میں لانے کی. اب یہ کہانی کھل گئی اور لڑائی کہتے ہیں نا ود گئی ہے. اب پاکستانیوں کو اس بات کی سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اصل میں لڑائی ہے کیا. کیا یہ لڑائی جو ہے وہ کرپشن کی ہے؟ کیا یہ لڑائی یہ ہے کہ جی پچھلی حکومتیں مال کھا گئیں اور خاصے بڑے ایماندار تھے؟ اور کیا یہ لڑائی کہ عمران خان کو فوج نے سازش سے نکالا؟ یہ ساری باتیں غلط ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک آئینی طریقے سے ہی نکالے گئے, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سازش تھی. پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور یا جو بھی رولنگ پارٹی میں لوگ ہیں ان کو یہ اپرچونٹی فراہم کی گئی کہ عمران خان کو قرارداد کے ذریعے حکومت سے نکالیں تاکہ عمران خان کو دوبارہ پاپولیٹی ملے, اور وہ جب اقتدار سے نکالے جائیں گے تو چونکہ وہ ان پاپولر ہو چکے ہیں, ان کی سپورٹ نہیں ہے, تو پاپولیٹی حاصل کرنے کا جو پلان تھا یہ اصل میں سازش ہے کہ وہ اقتدار سے نکالے جائیں, شور مچائیں مجھے نکال دیا گیا, پھر اس کے بعد وہ امریکہ پہ الزام لگائیں
اور اس کے بعد پھر وہ فوج پہ الزام لگائے، اور چونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک تحفظات پائے جاتے ہیں، اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ ایک طاقتور سیاسی جماعت یا طاقتور سیاستدان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ فوج اتنی طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اور جو بھی فوج کو للکارتا ہے وہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ وجہ طاقت ہے کہ جی بڑا زبردست سیاستدان ہے، وہ ڈرا نہیں کسی سے، وہ جھکا نہیں کسی سے، تو ان کے جو نہ ڈر ہونے کا جو تاثر ہے نا وہ ان کو پاپولر کرتا ہے۔ نواز شریف کو بھی جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے بھی جب کم بیک کیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد ان کو ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ واپس ملنا شروع ہو گئی تھی۔ تو خاص اب اسی فارمولے پہ عمل پیرا ہے، اور سمجھ آ گئی پاکستانی عوام کی جو نفسیات ہے وہ ہم سے زیادہ امریکہ سمجھتا ہے، اور امریکہ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو وہی فارمولے دیے گئے، اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ ان کے اوپر حکومت ان کے اوپر بین لگا کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے، تو پھر عمران خان کے لیے وہ مشکلات پیدا ہوں گی جو امریکہ بھی دور نہیں کر سکتا۔ پھر امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ جس طرح وہ ہم کو ایٹمی دھماکوں سے نہیں روک سکا اور ہم پہ انہوں نے پابندیاں لگا دی تھیں، تو اس طرح عمران خان کو شاید اقتدار دوبارہ نہ ملے لیکن ہم پہ مزید پابندیاں لگا دی جائے۔ تو یہ قیمت ہے عمران خان کی لگائی گئی کہ اگر اس کو آپ اقتدار میں رکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں ہم دے دیں گے، کم از کم اتنا دے دیں گے کہ آپ کھا سکیں گے، پہن سکیں گے، لیکن آپ کو ترقی پھر نہیں کرنے دی جائے گی۔ اور عمران خان کے بارے میں تو اب یہ سب کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اصل مشن تو پاکستان کو ڈبونے کا تھا، جو کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی قسمت ایک جیسی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی آج فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک الزام ہے کہ 2016 میں انہوں نے انتخابی مہم کے دوران ایک امریکی اداکارہ کو رقم دی تھی، تو یہ الزام ان کے اوپر، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو کال کر لیا کہ جناب احتجاج کریں، مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ خاصا کئی مہینوں سے شور مچا رہے ہیں، مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر عدالت ان کی جو ہے وہ ضمانت بھی منظور کر لیتی ہے، اور بسا اوقات تو ان کو ان کے گھر جا کر بلکہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کب تشریف لائیں گے۔ تو خاص صاحب کے لیے جو لگژریز ہے وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن اب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے قانون کے اوپر عمل کریں گے، اور جو کچھ عمران خان کی جماعت نے پچھلے کچھ دنوں میں کیا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو وہ فیصلہ جو ہے اب اس کی بھی کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ کسی سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے، اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر جماعت سیاسی ہے تو بین نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے اندر دہشت گرد ایلیمنٹ ہے تو انہیں ضرور باہر نکالنا چاہیے۔ جس طرح ایم کیو ایم کے اوپر الزام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، تو پھر مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم جو ہے وہ آج بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے، اور پہلے سے بہتر کر رہی ہے۔ تو اسی لیے جو پارلیمنٹ کے اندر ابھی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں راجہ ریاض، انہوں نے یہ تجویز دی ہے شاہ محمود قریشی کو کہ وہ اپنی مجلس عاملہ کا یا کونسل کا اجلاس بلائیں اور اس کے اوپر ووٹنگ کرائیں کہ جماعت کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا جو جماعت کے سربراہ اس میں انوالو ہیں ان کو اس سے علیحدہ کیا جائے۔ یعنی مائنس عمران خان اگر پی ٹی آئی اپنا بیہیو کرتی ہے تو وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو ہونا چاہیے، جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ضرور رہیں، لیکن عمران خان کی ذات اور کردار کے اوپر بہت سوال پیدا ہو چکے ہیں اور وہ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں۔ آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر کی شہادت ہو گئی ہے، یہ بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال جو کہ انگور اڈا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور یہ اپنے کانوائے کے ہمراہ آ رہے تھے کہ راستے میں گھات لگائے ملزمان نے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کے اوپر فائرنگ کی۔ ماندک ہولہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا جس میں آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کی شہادت ہو گئی ہے، کچھ اور لوگ بھی اس میں ان کی وہ زخمی بھی ہیں اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو پاک فوج کے اوپر دشمن کا جو حملہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے بڑا شدید قسم کا حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ پاک فوج کے بڑے اعلیٰ افسر کی شہادت جو ہے اس سے فوج کے اندر ایک بہت ہی یعنی غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ آج کس طرح ایکٹ کرتی ہے۔
کہ وہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا. مراد سعید گھر پر نہیں تھے اور پی ٹی آئی کی اکثر قیادت آج کل اپنے گھروں میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں, انہیں گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا, لیکن گرفتاری کے خوف سے اپنے گھروں میں نہیں سوتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا صاحب مار سے ڈر نہیں لگتا مگر وہ جو ننگا ہونا ہے اس سے ڈر لگتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.